बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अक्टूबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिन्होंने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा है। इमरान खान पर बाकायदा इल्ज़ामात लगा के छोड़ा गया है और उनका आज लाहौर हाई कोर्ट में केस पर समाअत थी। लाहौर हाई कोर्ट में बताया गया कि फ़ारूक हबीब का नहीं पता और हम नहीं जानते कि फ़ारूक हबीब कहाँ है। उसके ख़िलाफ़ 13 मुकदमात हैं, लेकिन वो हमारी कस्टडी में नहीं और ना हमें ये पता है कि वो कहाँ है। लेकिन वो तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दफ्तर में मौजूद था और वो पिछले 5 महीने कहते हैं मैं तो अपनी मर्ज़ी से कहीं आगे पीछे था। अब उसकी लाहौर हाई कोर्ट में केसेस के हवाले से जो समाअत हुई वो अतर मिनल्ला साहब का एक फ़ैसला सामने आया है और दूसरी जानिब निगरान हुकूमत के ख़िलाफ़ पहला, मैं समझता हूँ कि पहला बड़ा झटका निगरान हुकूमत को, जहाँ फवाद हसन फवाद साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मौजूदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौक़ीर शाह और मुशीर आहद चीमा, तीनों को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मंजूर हुई है। उसको काबिल समाअत करार दिया गया है दरख्वास्त को, और वो कैसे इन तीनों को ओहदे से हाथ धोने पड़ेंगे उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि नैब की जानिब से फ़ैसला किया गया है। आज आखिरी दिन था 16 अक्टूबर का और इस वक्त तक मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने या नैब ने नैब तरमीम के ख़िलाफ़ फ़ैसला उमर अता बंदयाल का इमरान खान की दरख्वास्त पर उसको चैलेंज नहीं किया। 15 सितंबर का फ़ैसला था, 15 अक्टूबर तक लिमिटेशन थी। कानून कहता है कि अगर आखिरी दिन छुट्टी वाला दिन हो तो उससे अगला दिन उसमें इंक्लूड हो जाता है। आज 16 अक्टूबर था, 16 अक्टूबर में कोई अपील दायर नहीं हुई। नज़रसानी का भी यही वक्त है और अपील का भी यही वक्त था। आसिफ जरदारी के 2 लोगों की जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई हैं और उन्होंने अपीलें दायर की हैं, नज़रसानी की अपीलें। और चूँकि वो फ़रीक नहीं थे तो उन्होंने फ़ारूक अचनायक साहब के ज़रिए नज़रसानी दायर की है, अपील दायर नहीं की। अपील में तो केस दोबारा खुलना था, रिव्यू में दोबारा केस नहीं खुलते होते। और यही वजह है कि मैं ये समझता हूँ कि जो खामोशी है निगरान हुकूमत की और जो नैब की, वो इस बात का सबूत है कि पीडीएम के साथ हाथ हो गया है और पीडीएम को निगरान हुकूमत ने चकमा दे दिया है और उन्होंने चैलेंज नहीं किया। और उसमें फिर जरदारी के केसेस हैं और नवाज़ शरीफ के केसेस हैं। स्पेशली चूँकि जो शहबाज शरीफ हैं वो मेरिट के ऊपर उन्होंने अपने केसेस ख़त्म करवा लिए हैं। एक उसमें जो मेन केस था आमदन से ज़्यादा 7,000 का, वो मेरिट के ऊपर हो गया। आशियाना हाउसिंग में भी मेरिट के ऊपर उनके शरीक मुलजमान बरी हो चुके हैं, तो उनकी बुनियाद पे ये भी बरी हो जाएंगे। और जो रमज़ान शुगर मिल केस है वो इतना अहम नहीं है। तो अब नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ केसेस हैं और नैब तरमीम की वजह से उनको अपीलों में रिलीफ नहीं मिलेगा। और तोशा खाना का जो नैब रेफरेंस है वो 3 मुकदमात नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ हैं। चौधरी शुगर मिल इंक्वायरी की स्टेज पर था, अब देखना यह है कि उसको आगे नैब चलाता है या नहीं चलाता, लेकिन 3 केस तो उनके सर पे खड़े हैं। अब चूँकि नज़र आ रहा है कि जो कार्रवाई है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ाई जा रही है और टास्क फोर्स बनाई गई है। पहले जो हमारे 4 सीनियर अफसरान थे हमारे इदारों के, उनको हाज़र सर्विस अफसरान को तैनात किया गया था। अब एक टास्क फोर्स नैब के अंदर, नैब कोई बड़े पैमाने पर कार्रवाई का इरादा रखती है। मुझे याद है जिस दिन उमर अता बंदयाल साहब ने ये फ़ैसला दिया था, शहजाद अकबर ने उस दिन कहा था कि ये अब आके फ़ैसला देना, अब तक इसको लटकाए रखना और अब आके फ़ैसला देना, ये इस बात का सबूत है कि हमारे इदारे चाहते थे कि नैब तरमीम कलदम हो, नैब के इख्तियारात उसी तरह से मजबूत हों ताकि वो फिर आगे जो सियासतदान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी रखते रहें। ये उनकी जानिब से उस वक्त ये बात की गई थी। टास्क फोर्स में 4 मिलिट्री इंटेलिजेंस अफसरान, स्टेट बैंक के अफराद शामिल होंगे। टास्क फोर्स बनाई गई है नैब की जानिब से। टास्क फोर्स में एफपीआर से 8, एससीसीपी के 2 अफसरान शामिल होंगे। फोर्स में एफआईए, आईबी और पुलिस सर्विस से 2 अफसरान भी शामिल होंगे। चेयरमैन नैब ने टास्क फोर्स में नए अफसरान शामिल करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक चुने गए तमाम अफसरान इंसदाद वाइट कॉलर क्राइम पर अबूर हस रखते हैं। नैब में एफपीआर, बैंकिंग अमूर और इंटेलिजेंस ब्यूरो से 3 अफसरान डिप्यूटेशन पर मौजूद हैं, जबकि ओएमजी, इंफॉर्मेशन और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस अफसरान नैब में डेपुटेशन पर पहले से काम कर रहे हैं। और इस बुनियाद पर ये एक तगड़ा किस्म की जाल तैयार किया जा रहा है सियासतदानों के ख़िलाफ़। और ब्यूरोक्रेसी तो अब इसमें नहीं आती, सिर्फ सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी की शिक उस हद तक उसको जो तरमीम थी उसको बहाल रखा था उमर अता बंदयाल साहब ने।
تو اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جب بات کی جاتی ہے اگر تو آپ نے اس پیمانے پر کارروائی کرنی ہے تو پوری سندھ حکومت اور پوری جو زرداری کے آس پاس رہنے والے جتنے لوگ ہیں وہ سارے کرپشن سے بھرے پڑے ہیں۔ پچھلے 16 ماہ میں جتنی پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کے وزراء نے کرپشن کی ہے، اگر آپ فواد حسن فواد کو اپنے پاس بٹھائے بیٹھے ہیں، آج چیمہ کو اپنے پاس بٹھا کے بیٹھے ہیں، توقیر شاہ کو اپنے پاس بٹھا کے بیٹھے ہیں، شہباز شریف آپ کی آنکھوں کا تارا ہے، اگر آپ نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کرنی، میرے خیال میں پھر یہ اتنے بڑے پیمانے پر جو آپ طاقتور بنا رہے ہیں کہ ادارے کو، اس کا فائدہ کیا حاصل کیا ہوگا؟ اس میں آپ ایک پٹواری کے خلاف ایکشن لیں گے، ایک ملازم کے خلاف ایکشن لیں گے، وہ تو پہلے اینٹی کرپشن لے رہی ہے۔ تو اگر تو اتنے تگڑے طریقے سے آپ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں تو پھر جو اصل جڑ ہے نا، چونکہ عمران خان کے خلاف تو کرپشن کا کوئی کیس سامنے نہیں آ سکا، چونکہ عمران خان مالی کرپشن سے پاک تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف غیر شرعی نکاح کا کیس اور توشہ خانہ کا کیس اور سائفر کا کیس، اس طرح کے مقدمات بنائے گئے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب تک یہ دو جو خاندان یا دو سیاسی جو گڑھ ہیں جن کے آس پاس کرپشن کی ندیاں ہیں، اور یہ وہ دریا ہیں جو ندیاں ان دریاؤں میں آ کے شامل ہوتی ہیں، اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی تو میں بطور قانون کا طالب علم جو مجھے سمجھ بوجھ ہے وہ یہ ہے کہ، اور ہم نیب کے کیسز کو دیکھتے رہے ہیں، جب نیب عروج پہ تھا عمران خان کے دور میں، جب کیسز تھے، ریفرنس تھے، گاڑیاں بھر بھر کے ریفرنس کی لائی جاتی تھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لا حاصل یہ ساری، اور ہمارے جو اداروں کے افسران ہیں تو ان کا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوگا، وہ ملک اور قوم کی اپنے اداروں میں رہتے ہوئے خدمات بہتر انداز میں سر انجام دے سکتے ہیں۔ ہاں اگر کارروائی کریں تگڑے انداز میں تو بہت اچھی بات ہے۔ دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے جی جو رائٹ ٹو انفارمیشن کے حوالے سے ایک فیصلہ سامنے آیا ہے ہمارے آنریبل، فروخ حبیب کا میں پہلے آپ کو بتا دوں۔ فروخ حبیب کی لاہور ہائی کورٹ میں درخواست تھی۔ فروخ حبیب پچھلے 5 ماہ سے روپوش تھے، پھر اس کے بعد وہ گوادر سے گرفتار ہوئے، ان کے بھائی، ان کا جو برادر ان لا تھے، اور یہ 4 لوگ تھے جن کو گرفتار کیا گیا تھا۔ آج دن تک یہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ کیا جاتا رہا کہ مہربانی کر کے ان کو رہا کیا جائے۔ جب عدالت میں آج سماعت ہوئی ان کے مقدمات اور ان کی ریکوری کے حوالے سے، اس پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا۔ جسٹس شکیل احمد نے نبیل رشید کی اپلیکیشن پر فروخ حبیب کی بایابی اور ان کی ریکوری کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی۔ پنجاب پولیس نے کہا جی ہمارے علم میں نہ ہے کہ فروخ حبیب کہاں ہیں۔ اب یہ لاہور ہائی کورٹ میں یا تو پنجاب پولیس نے غلط بیانی کی ہے، یا استحکام پاکستان پارٹی اتنی کوئی طاقتور بلا ہے کہ اس کے دفتر میں کوئی بندہ موجود تھا اور پنجاب پولیس کو بھی اس کا نہیں پتہ تھا۔ انہوں نے کہا جی ہمارے علم میں نہ ہے کہ فروخ حبیب کہاں ہے۔ ہم نے 9 مئی سمیت 13 مقدمات ان کے خلاف درج ہیں، پنجاب پولیس نے کہا، اور لیکن کسی ایک مقدمے میں بھی وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہیں۔ پھر ہمیں نظر آتا ہے جی کہ وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور مزے کی بات کہ اس پریس کانفرنس میں نہ جہانگیر ترین ہے نہ علیم خان ہے، اور وہ اون چودھری جیسے لوگوں کے پاس بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور وہ فیاض الحسن چوہان سے بھی گئی گزری پریس کانفرنس کرتے ہیں، عمران خان اور ان کے اہل خانہ پر الزامات لگاتے ہیں، اور وہ بڑے کانفیڈنس میں نظر آتے ہیں کہ کوئی پریشر نہیں ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے، بلکہ وہ آزادانہ حیثیت میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جب اس طرح کے یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نظریاتی سمجھتے تھے کہ یہ آئی ایس ایف سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آئے تھے، ان کی حالت دیکھ کے، ایک تو دیکھیں جو 5 مہینوں سے روپوش ہوں اور پھر اتنے عرصہ سے وہ غائب ہوں، تو اس کے بعد اس طرح کی جو پریس کانفرنس ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت بڑی بات ہے۔ لیکن پھر بھی جب ہم فواد چودھری کا انداز دیکھتے ہیں تو انہوں نے ایک باعزت طریقے سے وہ پیچھے ہٹے، انہوں نے صرف ایک ٹویٹ کیا اور عمران خان یا پی ٹی آئی کے اوپر کوئی کیچڑ اچھال کے نہیں چھوڑا۔ شیری مزاری کو دیکھتے ہیں، اسد عمر آج تک آتے جاتے ہیں، اسد عمر نے بھی کبھی کوئی بات نہیں کی، یہ ایک باعزت طریقہ تھا۔ پھر قربانی اگر دیکھنی ہو تو عمران ریاض خان جیسوں کی دیکھیں، شہباز گل یا اعظم سواتی کی دیکھیں، یا لاہور کی جو قیادت ہے انہوں نے تو ایسی مثال قائم کر دی ہے کہ وہ اس میں آپ اعجاز چودھری کو دیکھ لیں، محمود رشید کو دیکھ لیں، عمر سرفراز چیمہ کو دیکھ لیں، جو ڈاکٹر صاحبہ کو دیکھ لیں، پھر وہ خواتین کو دیکھ لیں، انہوں نے تو پھر ایک الگ مثال قائم کی ہے قربانی کی۔ اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے فیصلہ جاری کیا گیا ہے جو انفارمیشن کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ججمنٹ دی ہے، اس میں جو ایک اختلافی نوٹ لکھا ہے اس میں ان کا کہنا ہے کہ معلومات تک رسائی کے قانون سے متعلق 5 صفحات پر مشتمل انہوں نے ایک اضافی نوٹ دیا ہے۔
انہوں نے کہا ہے کہ عوامی اعتماد بحال کرنے کے لیے سپریم کورٹ خود معلومات ویب سائٹ پر پبلک کر سکتی ہے، کسی شہری کو معلومات کی درخواست کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، معلومات فراہم کرنا آئین کے آرٹیکل 19(a) کے تحت بنیادی حق ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی 2017 کے ایکٹ کے تحت نہیں آتی، لیکن عدالت عالیہ نے رضاکارانہ طور پر معلومات تک رسائی فراہم کی۔ سپریم کورٹ کو بھی ایک مثال قائم کرنا ہوگی۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس کے تحریر کردہ فیصلے کے آئینی نکات سے اتفاق کرتا ہوں، سپریم کورٹ کو اپنے اندرونی معاملات کی معلومات ویب سائٹ پر اپلوڈ کر کے مثال قائم کرنی چاہیے۔ معلومات تک رسائی کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کے خلاف اعلیٰ ہے۔ ججز ملازمین کی مراعات، بجٹ کے استعمال کا عوام کو علم ہونا اہم ہے۔ سپریم کورٹ کا رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے دائرے سے باہر ہونا عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہوگا۔ سپریم کورٹ کا رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے دائرے سے باہر ہونا عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کا چونکہ قاضی فیصل صاحب نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ سپریم کورٹ پر انفارمیشن رائٹ ٹو انفارمیشن کا اطلاق نہیں ہوگا، اس سے اختلاف کرتے ہوئے اطہر من اللہ صاحب نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے دائرہ کار سے باہر ہونا یہ عدلیہ کی آزادی کی خلاف ورزی ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی جس میں نگران وزراء اس میں فواد حسن فواد، مشیر احد چیمہ اور ان کے ساتھ جو سیکرٹری تھے پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ، ان کے خلاف ایک درخواست دائر کی گئی تھی اور ان کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست ایڈوکیٹ عزیز الدین کاکا خیل کی جانب سے دائر کی گئی تھی، اور اس میں کہا گیا تھا کہ وفاقی وزیر فواد حسن فواد، احد چیمہ اور پرنسپل سیکرٹری جو سابق وزیر اعظم شہباز شریف کے بھی سیکرٹری رہے ہیں، جبکہ آرٹیکل 218 کے تحت نگران سیٹ اپ ہونا ضروری ہے، اس پر 10 اکتوبر کا جو محفوظ فیصلہ تھا وہ سنا دیا گیا ہے اور درخواست کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے منظور کر لیا ہے سماعت کے لیے، اور 26 اکتوبر کے لیے تینوں وزراء کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ اب چونکہ یہ الیکشن کمیشن ہے، الیکشن کمیشن کی کوشش ہوگی کہ وہ نوٹسوں میں اور سماعتوں میں ہی جو نگران حکومت کا ٹینیور ہے وہ اس میں وقت گزارے، چونکہ یہ معاملہ بہت اہم ہے اور کسی صورت بھی یہ اپنے عہدوں پر برقرار نہیں رہ سکتے، لیکن اس کے باوجود دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو ہماری الیکشن کمیشن ہے کیا وہ 26 اکتوبر کو کوئی فیصلہ دیتا ہے یا ابھی یہ معاملہ نوٹسوں اور سماعتوں کی زینت بنا رہتا ہے۔ بہرحال ابتدائی سماعت کے لیے درخواست کو منظور کرتے ہوئے قابل سماعت قرار دے کے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔